جیسی کسی کو صورت ملی ہے، نہ مصطفیٰ جیسی کسی کو سیرت ملی ہے۔ حضرات، میں اصلی نقطہ جس پر آج کی گفتگو کو مرکوز کرنا چاہتا تھا وہ یہی ہے سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن عرض پر بلا شبہ ہم جناب موسیٰ کو مانتے ہیں، جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں، ان تمام پیغمبران برحق پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی طرح ایمان رکھتے ہیں اس طرح ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے کسی کا انکار بھی اسی طرح کفر ہے جس طرح رسالت محمدیہ کا انکار کفر ہے۔ لیکن یہ مشیت علم کہ کسی کی سیرت محفوظ نہیں ہے۔ آپ عیسائیوں کے ملک میں بستے ہو، عیسائیوں نے دنیا ایک میں بڑا کام کیا، مستشرقین کی کاوشیں قابل رشک ہیں، کوئی شک نہیں کہ انہوں نے علم کے سمندر میں بوزہ زن ہو کر اس کو کھنگالا ہے، لیکن یقین کیجئے کوئی عیسائی مستشرق دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ایک جملہ میں بولنے لگا ہوں یہ وہ جملہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہی الفاظ میں اسی زبان میں اپنی زبانیت کا ارشاد فرمایا، نہیں کہہ سکتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جملہ نہیں، مصطفیٰ بیٹھے کیسے تھے وہ بھی محفوظ ہے، اٹھے کیسے تھے وہ بھی محفوظ ہے، چلے کیسے تھے وہ بھی محفوظ ہے، پانی کیسے پیا وہ محفوظ، کھانا کیسے کھایا وہ محفوظ، سوئے کیسے وہ محفوظ، جاگے کیسے وہ محفوظ، جناب مصطفیٰ کا لمحہ لمحہ محفوظ، لمحہ محفوظ ہے، لہجہ لہجہ محفوظ ہے۔ میں ایک بات بڑے دعوے سے کہنے لگا ہوں اور علماء کے اس اجتماع میں کہنے لگا ہوں اور انگریزوں کے ملک میں کہنے لگا ہوں، کوئی انگریز بہت بڑا ریسرچر محقق نہیں کہہ سکتا ہے کہ آؤ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو، کہہ کے دیکھیں، اور اگر اس کی دعوت پر دنیا توجہ دے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرے تو میں ایک بات دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ انسانی نسل 100 سال سے زیادہ اس قربہ ارض پر وجود نہیں رکھ سکے، نہیں رکھ سکے۔ انسان دنیا میں رہ نہیں سکتا، انسان کا وجود مٹ جائے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات اس نے کہی؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی ایسی پیروی ہے کہ انسانیت کا خاتمہ ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں ہاں، اس لیے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی ہی نہیں فرمائی، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کی ہے نہیں کی ہے نا، تو پھر جو یہ کہے کہ آؤ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو اور اس کی بات کو مان کر جو بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی کامل پیروی کرے گا وہ شادی نہیں کرے گا، اور اگر بنی نوع انسان جناب عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں کو چوم کر ان کی زندگی کا اتباع کرے، کتنی نسلیں انسان چلے گا؟ اگر دنیا انسانیت کے لیے کسی کی زندگی نمونہ کامل کی حیثیت رکھتی ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ذات اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو ہمارے حق ہے، جو ہمارا پہلو ہے، زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا در مصطفیٰ پہ آئے، مایوس واپس نہیں جاتا، محروم واپس نہیں جاتا ہے، باپ ہے تو آئے، بیٹا ہے تو آئے، دوست ہے تو آئے، دشمن ہے تو آئے، حاکم ہے تو آئے، محکوم ہے تو آئے، شوہر ہے تو آئے، دوست ہے تو آئے، تاجر ہے تو آئے، مزدوری کرنے والا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، پوچھے آقا میرے لیے رہنمائی کا سامان مہیا کیجیے، قسم ہے رب ذوالجلال کی، جھولیاں بھر بھر کے واپس آئے، جھولیاں بھر بھر کے واپس آئے۔ اور ایک بات کہوں، بار بار بڑھ بڑھ کے آنا حضرت یاد آتے ہیں، اس لیے کہ عاشقوں کی محفل ہے اور وہ عاشقوں کا امام ہے، وہ سنیوں کا خودی خان ہے۔ سر میں نے کہا نا واپس نہیں جا سکتا، محروم نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جس دربار میں وہ حاضر ہوتا ہے اس دربار میں تو کبھی لا کا لفظ استعمال نہیں،
سرکار کی زبان اقدس پر لفظ لا صرف کلمہ طیبہ میں آیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کے علاوہ جناب مصطفیٰ کی زبان پر لفظ لا نہیں آیا ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، اللہ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تیرے دربار میں جو آئے، جو تیری تحلیل پہ آئے، جو تیرے دروازے کو کھٹکھٹائے، وہاں سے کبھی لفظ لا سنتا ہی نہیں۔ مجھے ایک پرانی بات یاد آ رہی ہے، شاید میں آپ کا وقت زیادہ نہیں ہے، ایک پرانی بات یاد آئی ہے۔ ایک دفعہ درس میں ہمارے استاد گرامی حضرت مولانا سید احمد سید شاداب کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، خداوند قدوس ان کے مدارک الانوار پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ درس میں بیان فرمایا، بعد میں بھی چھپا بھی، فرماتے ہیں میں نوجوان تھا، حزب الاحناف کا جلسہ تھا لاہور میں، اور اس جلسے میں شرکت کے لیے مجھے بھی بلایا گیا اور میں ہندوستان سے آیا۔ اس وقت ملتان منتقل نہیں ہوئے تھے، اور کچھ سے پہلے ایک عالم تقریر کر رہے تھے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ایک عالم تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ ہر صفت اپنے حد کمال کو جب پہنچتی ہے تو جناب مصطفیٰ کے قلم کو چومتی ہے، اس کو کمال ملتا ہی نہیں ہے جب تک کہ مصطفیٰ کے قلم کے بوسے نہیں ہے، اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو جناب مصطفیٰ علیہ السلام کے قلموں کے بوسے لیتی ہے، پھر اپنے انتہا پہ جاتا ہے تو پھر جناب مصطفیٰ کی شکل میں جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ شجاعت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو جناب مصطفیٰ کے قدموں کو چومتی ہے، سخاوت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوم کر اپنے نقطہ کمال کو نقطہ عروج پہ پہنچتی ہے۔ آج ہی گرامی مرتبہ فرماتے جب وہ نوجوان وہ فاضل مقرر خطاب فرما رہے تھے، لوگ واہ کر رہے تھے، ان کی ایک ایک بات پر داد دے رہے تھے۔ اس کے بعد میرا نام پڑا گیا، میں سٹیج پہ آیا، ابھی میں نے خطبہ پڑھا تھا کہ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹے سے بچے نے آ کے ٹکڑا دیا، کاغذ کا ایک ٹکڑا دیا، اور اس کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا تھا مولانا میں ایک ہندو طالبہ ہوں، ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن میں نے تاریخ اسلام کا بہت گہری نظر سے مطالعہ کیا، میں نے آپ کے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا بھی مطالعہ کیا، میں نے تاریخ میں یہ تو پڑھا ہے کہ تاریخ میں ایک شخص گزرا ہے حاتم طائی، اس کے گھر کے 7 دروازے تھے، ایک دن وہ دروازے پہ آیا عطا کرنے کے لیے، پہلے دروازے پہ آیا تو جو سب کھڑی تھی اس میں ایک سائل کھڑا تھا، اس نے جھولی پھیلائی، اس نے اس کو عطا کیا۔ جب وہ سب ختم ہوئی حاتم طائی دوسرے دروازے پہ گیا، وہاں بھی ایک سب کھڑی تھی، جب حاتم طائی عطا کر رہا تھا تو اس عطا اور سخاوت کے دوران اس نے دیکھا کہ وہی پہلی صف والا سائل پھر دوسری صف میں کھڑا ہے۔ حاتم طائی کے باتیں پہ کوئی شکر نہیں ہے، کوئی برا نہیں منایا، یہ نہیں کہا ابھی پہلے ادھر کھڑے تھے اب یہاں آ گئے ہو، بس ایک دفعہ پہ اکتفا کرو، نہیں فرمایا۔ حتیٰ کہ 7 دروازوں پہ حاتم طائی آتا ہے اور سائل 7 دروازوں پہ جھولی پھیلائے پڑا، حاتم طائی 7 دروازوں پہ دیتا رہا لیکن ماتھے پہ شکن نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے تمہارے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھا، تم سے پہلا فاضل مقرر یہ کہہ رہا تھا کہ ہر صفت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو جناب مصطفیٰ کے قلبوں کے تلبوں کے بوسے لیتی ہے۔ اپنے جناب مصطفیٰ کی سیرت میں سے کوئی ایک واقعہ نکال کے دکھا دو کہ 7 دفعہ کوئی سائل آپ کی تحقیق میں آیا ہو، آپ نے اسے عطا
کرنا ہے اور ساتھ یہ لکھا کہ مولانا میں دعوے سے کہتے ہوں آپ کے نبی کی سیرت میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے، لیکن علمی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ تم یہ لغات پڑھو اور اس بات کا اعتراف بھی کرو کہ ہاں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں، اور میں نے جو مولانا نے پہلے فرمایا ہے اس پر معذرت خواہ اس کا اعلان کرنا کہنے کہ جب میں نے رکا پڑھا تو میں نے پھر اسے بآواز بلند دہرایا۔ جو سٹیج پہ علماء کرام تشریف فرما تھے وہ جیت گئے، ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا، نوجوان عالم ہے معلوم نہیں کیا جواب دے گا، سکی ہو کیا جواب دے گا؟ فرماتے میں نے کہا اے ہندو طالبان میں جواب دیتا ہوں اللہ، لیکن تم سے بھی یہ کہتا ہوں کہ علمی دیانت کا تقاضا ہے اگر بات دل کو لگے تو پھر قبول بھی کرنا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ کر میرے آقا و مولا علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم بھی کرنا۔ فرماتے تم نے واقعہ بیان کیا کہ حاتم طائی کے 7 دروازے 7 دروازوں پہ آنے والا سائے 7 دروازوں پہ آتا ہے، جھولیاں بھر بھر کے لیتا ہے، عطا کرنے والا عطا کرتا ہے، ماتھے پہ کوئی شک نہیں آتی۔ آؤ میں تمہیں اپنے نبی کی بارگاہ میں لیے چلتا، آؤ میں تمہیں اپنے نبی کی دہلیز پر لیے چلتا، آؤ میرے آقا کی سخاوت کے دربار پہ چلو۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانا چاہتے ہیں، ربیہ آگے بڑھتے ہیں، لوٹا ہاتھ پہ اٹھاتے ہیں، جناب مصطفیٰ کے ہاتھوں میں پانی ڈالتے ہیں، سرکار علیہ السلام کی محبت جوش مارتی ہے، رحمت جوش مارتی ہے، اپنے غلام کی ادا کو دیکھتے ہیں، اپنے غلام کی عقیدت کو دیکھتے ہیں، محبت کو دیکھتے ہیں، پیار کو دیکھتے ہیں، اور ربیہ کے چہرے کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں سب یاد ربیہ مانگ کیا مانگتا، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ ربیہ جب اس دریائے رحمت کو جوش میں دیکھتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ مانگنے والے کی مانگ پہ قربان جائے، عطا کرنے والا مصطفیٰ ہو اور مانگنے والا مصطفیٰ کا پروردہ ہو، تحریز مصطفیٰ کا سکھایا ہوا ہو، تو پھر اس کی مانگ کو ذرا دیکھیے۔ دنیا نہیں مانگی، مال نہیں مانگا، منال نہیں مانگا، کرسی نہیں مانگی، اقتدار نہیں مانگا، جاہ نہیں مانگی، عظمت نہیں مانگی، فرمایا مرافقتو کا فی الجنہ، سرکار جنت میں آپ کے قدموں میں بیٹھنا مانگتا، آپ کی رفاقت مانگتا، سرکار جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہو۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ربیہ جنت کو مل گئی اور مانگ، اور ربیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے مانگ کر سب کچھ مانگ لیا ہے، دامن بھر گیا ہے، اب مزید ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ربیہ مانگ کیا مانگ، اور ربیہ نے ایک ہی دفعہ مانگا، اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ بار بار کہا ربیہ مانگ مانگ مانگ، ربیہ کہتا ہے مانگنے کی ضرورت نہیں، سرکار آپ نے اتنا دے دیا ہے، اب اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ فرمایا حاتم طائی کا میرے سرکار کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو، کوئی ایک سائل لا کے دکھا دو جو سیر ہو گیا، جس نے پھر مانگنا چھوڑ دیا ہو، اور ہمارے دوست اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر بڑی خوبصورت بات کہہ گئے کہ اب تنگی داماں پہ لگا